ہماری ہمت کو دیکھ کر ایک ہندو بھائی بھی ہمارے احتجاج میں جڑ جائے. ہم کو ان کی ہمتوں کو توڑنا ہے تو ہماری صفوں میں اتحاد کو پیدا کرنا. ہندو اینڈومنٹ بورڈ میں مسلمان نہیں جا سکتا، لیکن وقف بورڈ میں ایک غیر مسلم بھی آ سکتا. ہمارا احتجاج ایسا ہونا چاہیے کہ ہمارے احتجاج، ہمارے جوش، ہمارے جذبے کو، ہماری ہمت کو دیکھ کر ایک ہندو بھائی بھی ہمارے احتجاج میں جڑ جائے. ہمارا احتجاج ایسا ہونا ہے کہ ہمارے احتجاج میں سکھ بھی آ جائے، عیسائی بھی آ جائے اور ہر سیکولر ہمارے احتجاج میں آ جائے. یہ ایک حکمت کے ساتھ ہم کو آگے بڑھنا ہوگا. یہ قانون بہت ہی کالا قانون ہے، میں کہوں گا، اور بہت ہی خطرناک قانون ہے. اگر آج ہم اس قانون کے خلاف اٹھ کر کھڑے نہیں رہیں گے تو ہمارے مساجدیں خطرے میں ہیں، درگاہیں خطرے میں ہیں، عاشور خانے خطرے میں ہیں، ہماری عبادت گاہیں خطرے میں ہیں. اور اس قانون کے بعد آئندہ نشانہ اگر کوئی ہوگا تو وہ صرف اور صرف شریعت محمدی ہوگا، اور ایکسا سول کوڈ کو نافذ کرنے کے لیے وہ اور ہمت کے ساتھ، ایک عزم کے ساتھ آگے بڑھیں گے. ہم کو ان کی ہمتوں کو توڑنا ہے تو ہماری صفوں میں اتحاد کو پیدا کرنا. بہت چیزیں ہیں اس قانون میں. مختلف قائدین، علماء کرام و مشائخین عظام نے بیان کیا ہوگا، آپ کے سامنے رکھی ہوں گی باتیں. لمیٹیشن ایکٹ کے بارے میں کہا ہوگا، یا پھر آج ہم کہتے ہیں کہ دستور کے خلاف ہے. تو میں نے اپنی گفتگو سے پہلے یہ بات کہا کہ دستور نے ہر ایک کو برابر کا حق دیا ہے، لیکن آج جب ہم اس قانون کو دیکھتے ہیں تو ہندو اینڈومنٹ ایکٹ میں جو چیزیں ہیں، ہمارا مطالبہ کیا ہے؟ ہم یہی چاہتے ہیں کہ سب کو برابری کا حق دیا جائے. برابری چاہتے ہیں. ہندو اینڈومنٹ ایکٹ میں کئی اختیارات ہیں، لیکن یہاں اس نئے قانون میں آپ بتائیے کہ ہندو اینڈومنٹ بورڈ میں مسلمان نہیں جا سکتا، لیکن وقف بورڈ میں ایک غیر مسلم بھی آ سکتا. اور پھر کیا بات ہے کہ نہیں، اس کو اچھے سے چلانے کے لیے اور سہارا لیتے ہیں تو سیکولرزم کا وقف بورڈ ہی ملا تھا نریندر مودی صاحب کو اپنے سیکولرزم کو دکھانے کے لیے. اگر سیکولرزم دکھانا تھا تو وہ حجاب کرنے والی بچی کو پڑھنے دیا ہوتا. سیکولرزم دکھانا تھا تو بیف کے نام پر مارنے پیٹنے والوں کو سزا دینا تھا. سیکولرزم دکھانا تھا تو پھر وہ گجرات میں عصمت ریزی کرنے والوں کو رہائی نہیں دینا تھا. سیکولرزم دکھانا تھا تو احسان جعفری کی بیوہ جو اس دنیا میں نہیں رہی ان کو انصاف دلانا تھا. سیکولرزم دکھانا تھا تو قاتلوں کو برابر کی سزا دینی تھی، لیکن ایسا نہیں. سیکولرزم صرف اب قانون میں. یہ کون سی بات ہوئی؟ اب ایسا حال ہو گیا ہے، اگر میں موٹی بات میں سمجھانا چاہوں تو ایسا ہو گیا ہے کہ میرے باپ نے، میرے دادا نے، میرے پردادا نے، میرے سگردادا نے میری اولاد کے لیے، آنے والی اولاد کے لیے کچھ زمین جائیداد گھر دے کر گئے. اب وہ میرا اختیار ہے کہ میں جیسے چاہے چلا لوں. میرے باپ کی جاگیر ہے، میرے دادا کی جاگیر ہے، میرے سگردادا کی جاگیر ہے. مگر یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں، اس کو ایسا نہیں چلانا، اس کو ویسا چلانا. ارے بابا، دینے والے کون ہیں؟ دینے والا میرا باپ ہے، میرا دادا ہے، میرا سگردادا ہے. مطلب یہی ہے، آج جس طریقے سے وقف بورڈ اور آقافی زمین میں مداخلت ہو رہی ہے، کل کے دن یہی ہوگا
کہ اگر آپ کے باپ دادا نے آپ کو گھر دے کر گئے ہیں تو یہ لوگ بولیں گے کہ نہیں، تم کو گھر چلانا نہیں آ رہا، ہم تمہارے گھر کو چلائیں ہوگا۔ اس حکم پر لبیک کہتے ہوئے ہم آگے بڑھے۔ یہ قانون میں ایک بہت ہی خطرناک بات ہے۔ ASI کی، آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا کی بہت ہی خطرناک بات ہے۔ آج بھی آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا کے تحت میں جو مساجدیں ہیں، بہت سے مساجدوں میں ایک وقت کی بھی نماز نہیں ہوتی۔ بہت مساجدوں میں صرف عید کی نماز ہوتی ہے، تو بہت سے مساجدوں میں صرف جمعہ کی نماز ہوتی ہے۔ ارے آپ بتائیے، کاغذات تو ہے، کاغذات ہے، لیکن بہت ساری ایسی ہیں جہاں پہ کاغذات نہیں ہیں۔ وقف بائی یوزر بھی ہے، اس کو بھی کیا ہے ہمارے قائدین بیان کریں گے۔ ارے مکہ بھی کیا ہے، وقف بائی یوزر ہی ہے، لیکن آپ بتائیے کہ یہ لوگ صرف اپنی تعداد، اپنی اکثریت کا ایک فائدہ اٹھاتے ہوئے جمہوریت میں ایک سب سے بڑی اقلیت مسلمان کو ہراساں کر رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، اور ان کی حق تلفی کر رہے ہیں، اور ان کے حقوق کو چھیننے کی ایک کوشش کر رہے ہیں۔ ہمیں اس ملک کی عدلیہ پر پہلے بھی یقین تھا، ابھی بھی یقین ہے، آنے والے کل میں بھی یقین رہے گا۔ بابری مسجد، رام جنم بھومی کے مسئلے پر بھی ہندوستان کے مسلمانوں نے عدالت پہ یقین کیا، عدالت کے فیصلے کا احترام کیا، عدالت کے فیصلے کی عزت کی، اور عدالت کے احترام کا ثبوت دے دیا، اور عدالت کے فیصلے کو قبول کیا۔ وہ الگ بحث ہے کہ اس فیصلے میں کیا کیا باتیں تھیں، ان تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، لیکن یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مسلمان اس ملک کا وفادار تھا، ہے اور رہے گا۔ یہ ملک ہمارا تھا، ہے اور رہے گا۔ اس ملک کو جب بھی ضرورت پڑے گی تو مسلمان اپنے سینوں کو پیش کرے گا اور اس ملک کی حفاظت کرے گا۔ لیکن یہ بھی ضرور کہوں گا، ہم اپنے حق کی لڑائی لڑنے سے پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ ہم اپنے حق کی لڑائی لڑیں گے، ضرور لڑیں گے۔ اگر ہم کو بیف کے نام پہ لوچا گیا تب بھی ہم آواز کو بلند کریں گے، چہرے پہ داڑھی دیکھ کر ہم کو غریب کریں گے، تب بھی آواز بلند کریں گے، انصاف کی پکار لگائیں گے۔ اگر ہمارے بچیوں کو حجاب کے نام پر تعلیم سے محروم رکھیں گے تو تب بھی احتجاج کریں گے۔ اگر رامزادے فلاں-زادے کہہ کے ہم کو ماریں گے، گالی دیں گے، تب بھی ہم اپنی آواز کو بلند کریں گے۔ وقف قانون کے خلاف آج بھی آواز بلند کر رہے ہیں، لیکن ہماری آواز، ہمارا احتجاج دستور کے دائرے میں رہے گا، قانون کے دائرے میں رہے گا، اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم اپنا احتجاج کریں گے اور اپنے مقصد کو حاصل کریں گے۔ ہو گیا ہے، یہی ہے۔ ارے آپ غور کریے، خدا را بہت سی باتیں ہیں، بہت سی چیزیں ہیں کہنے کی، سننے کی، رکھنے کی، لیکن وقت مجھے اس بات کی اجازت نہیں دے رہا ہے۔ میں آپ سے یہی کہوں گا کہ وقت اور حالات کی نزاکت کو سمجھو۔ خدا را انتشار اور منتشر مت رہو، خدا را منظم ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ۔ اگر آج ہم منظم نہیں ہوں گے، متحد نہیں ہوں گے، تو پھر ہمارے حقوق ہمارے ہاتھ سے جاتے رہیں گے۔ میں یہ بھی بات کہوں گا کہ آنے والے کل میں اگر ایکسٹرا سول کورٹ
کو نافذ کرنے کا ان کا ایک ارادہ ہے اور اس کے طرف یہ بڑھ رہے ہیں، تو اس بات سے بھی تعجب نہیں ہوگا کہ اقلیتوں کو جو دستور میں دفعے 2930 کے تحت اقلیتوں کو جو اختیارات دیے گئے ہیں، آنے والے کل میں وہ ایک قانون کے ذریعے ان اختیارات کو بھی ختم کریں گے، چھین لیں گے اور اقلیتی اداروں کو بھی خطرے میں ڈال دیں گے، تعلیمی اداروں کو۔ ارے ان کی ایک سازش ہے جس کے ذریعے وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر ایک نفرت کی سیاست کو آگے بڑھائیں، اور ہم کو اور آپ کو ان نفرتوں کا شکار ہونا نہیں ہے۔ یہ میں کہنا چاہتا ہوں، آج میں یہاں پر کھڑے ہو کر میرے سیکولر ہندو بھائیوں سے، سیکولر سکھ بھائیوں سے، سیکولر عیسائی بھائیوں سے بھی اپیل کر رہا ہوں کہ یہ معاملے کو صرف مسلمانوں کا معاملہ نہ سمجھے، بلکہ یہ معاملہ ہمارے ہندوستان کے سب سے بڑے امن پسند اقلیتوں کا، مسلمانوں کا ہے۔ اور ہمارا مطالبہ کیا ہے؟ یہ قانون کے خلاف ہماری لڑائی ہے، تو یہ لڑائی دائرے دستور میں ہے، جمہوری انداز میں لڑیں گے۔ ہم دستور کے دائرے میں رہتے ہوئے، قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی لڑائی لڑ رہے ہیں، اور یہ لڑائی کس کے لیے لڑ رہے ہیں؟ لڑائی ہم اس لڑائی کے ذریعے دستور میں جو حق، جو اختیار جو مسلمانوں کو دیا گیا ہے، اس کا مطالبہ کر رہے ہیں۔